حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ما شبعنا من تمر حتی فتحنا خیبر. کھجور، عرب میں کھجور بکثرت ہوتا تھا، مگر فرما رہے ہیں اس پر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کہ کھجور بھی پیٹ بھر کر نہیں مل پاتا تھا ہم لوگوں کو، کھجور بھی پیٹ بھر کر، جب تک کہ جو ہے خیبر فتح نہیں ہو گیا. خیبر کب فتح ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو مکہ میں 13 سال آپ رہے، پھر مدینہ آنے کے بعد سن 6 ہجری کی شروعات میں فتح خیبر ہے، 6 ہجری میں، تو 6 سال یہ ہو گئے، تو کل 13 اور 6 19 سال، 19 سال بتائیے، 19 سال کے بعد فراوانی سے کھجور کھانا نصیب ہو رہا ہے. 19 سال محنتیں کر رہے ہیں اور مجاہدہ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے پیچھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے. فرمایا جب تک جو ہے کھجور بھی پیٹ بھر کر ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوا. تو کھجور پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوا، یہ قصے تو کدھر نہ بھول گئے، اور وہ قصے ہم کو یاد آ گئے کہ صحابہ جو ہے بوریے میں پیسے رکھتے تھے. اگر دین کا ہم کام کریں گے تو بوریے میں پیسہ رکھیں گے. وہاں کا قصہ جو ہے یاد آ جاتا ہے. پھر روز جو ہے نمازوں میں اسی کی تمنا کہ کب نماز قبول ہو جائے گی اور کب وہی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو ہے نا 40 دن نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہی کے انتظار میں لگ جاتے ہیں کہ اب وہی آئے گی شاید، یا اچھے خواب کے منتظر تو ہو ہی جاتے ہیں کہ اب خواب میں کوئی خوشخبری ہمیں سنا دی جائے گی، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں سے جو ہے یہ اوراد و وظائف اور یہ نمازوں کی پابندی اور یہ تہجد اور اشراق اور یہ جو ہے سورہ یاسین جس کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ فراوانی کے وعدے سب کر رہے ہیں، مگر اب تک حالت بدلی نہیں. 19 سال یہ کر رہے ہیں مجاہدے. صحابہ کرام، اور کیسی نمازیں پڑھتے ہوں گے صحابہ کرام، کتنی اچھی نماز پڑھتے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نماز کیسی پڑھتے تھے آپ کے ایک واقعے سے جو ہے آپ اندازہ لگائیے. طواف کرتے ہیں نا، طواف، تو آپ جا کے طواف کرتے ہوئے دیکھیے، لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ طواف میں بول سکتے. کیا مسئلہ معلوم ہو گیا؟ طواف میں بولنا جائز ہے. تو جائز ہے کا مطلب خوب بولتے رہیے. اب دیکھیے وہ اس میں کتنی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ساتھ میں حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی طواف کر رہے تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں. اور اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ نوجوان اپنا رشتہ لے کر جاتا تھا لڑکی کے والد کے پاس کہ چچا جان، ماموں جان، میں جو ہے آپ کے بچی کے لیے پیغام پیش کرتا ہوں. اور جب بچوں کو جانا پڑے نا رشتہ لے کر، تو پھر بچوں کو پتہ چل جاوے کہ رشتہ لے کر ہم ہی جانا ہے، تو کوئی خوبی، کوئی ہنر تو پیدا کرنا پڑے گا. شادی بیاہ کے لیے کوئی انتظام تو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اسی سے سوال ہوگا. اب تو ہمارے ماں باپ جاتے ہیں نا، سارا رسم و رواج بگڑا ہوا ہے، لیپا پوتی کر کے چلے آتے ہیں. بچہ کیسا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، زبردست ہے، اچھا ہے. خود جانا پڑے تو تم جاؤ، تم جا کے پیش کرو. یہ رواج ہوتا تو کمال کا رواج تھا یہ. بہرحال حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ چچا جان، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ جو ہے آپ سے مانگتا ہوں. انجانے بن کر حضرت عبداللہ ابن عمر طواف فرما رہے ہیں، انجانے بن کر. بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، ہم تو رشتہ مانگ نہیں جاتے طواف کرنے کے، عمرہ کریں گے، وہاں رشتے کی دعا کر دیں گے تو اچھا رشتہ آ جائے گا، اور وہاں تو بن پوچھے آ گیا، مگر انجان بن کے طواف کر رہے ہیں. جب طواف مکمل ہو گیا تو فرمایا کہ بھتیجے، ایسا نہیں کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی، لیکن میں جب طواف کر رہا تھا تو اللہ کو اپنے سامنے پا رہا تھا. اللہ کو اپنے سامنے پا رہا تھا، تو تمہارے باتوں کا جواب کیسا دیتا؟ طواف میں یہ کیفیت تھی تو اس بندے کی نماز میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، تو ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا حج کر رہے ہیں، ایسا طواف کر رہے ہیں، مگر فرما رہے ہیں کہ ہم کو بھی ملا ہے. تو کب ملا؟ 19 سال کے بعد کھجور پیٹ بھر کر کھانے کو مل گیا ہے. اور پھر بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. عبداللہ ابن عمر کی زندگی زاہدانہ ہی تھی. اس سے پہلے بھی میں بتا چکا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرما دیا تھا دنیا میں مسافر بن کے رہنا، اور مسافر سے بھی آگے راہگیر بن کے رہنا. مسافر تو وہ بھی ہوتا ہے
جو کہیں پردیس میں گیا ہے مگر وہاں کچھ قیام ہو گیا تو بھی مسافر رہتا ہے، لیکن جو راستہ چل رہا ہوتا ہے وہ تو ایسا مسافر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ، کیونکہ کتنا لے کر چلیں گے آپ؟ اتنا ہی جتنا آپ سے اٹھ سکے گا۔ تو کہا بلکہ راہگیر جتنا سامان رکھتا ہے بس اتنا ہی رکھنا۔ چنانچہ وہی زندگی آپ کی ہو گئی تھی۔ اور فرمانے والے کہتے ہیں کہ دو لوگوں کو دنیا بدل نہیں سکی، ایک حضرت عبداللہ اور ایک ان کے والد۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل، کم از کم ہماری جو یہ عیش کی جو زندگی ہے، عیش کی، اس کا شکر ادا کرنے کے اللہ توفیق ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، اور ان کی جو فقیرانہ زندگی ہے کم از کم اسے پسند کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور کبھی وہ زندگی ہمارے اوپر آ گئی تو اس کو خوش آمدید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ دعائیں برابر مانگنا چاہیے ہم لوگوں کو، پسند کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا فضائل اعمال میں، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حکایات ہیں ان کے، یہ قصے ہیں، ان کے نقالی کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ایک دم سے نہیں، ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق، مگر کم از کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم ان کے زندگی کو پسند کریں کہ اصل زندگی تو وہی ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔